اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید کامران ہے اور میرا تعلق پختونخوا سے ہے، ڈسٹرکٹ لوئر دیر۔ میرا یہ آج کا میرا یہ میسج، میری اس ویڈیو کا مقصد صرف میری ہزارہ کمیونٹی کے جو میرے بھائی ہیں، جو شہید ہو چکے ہیں، جو شہداء ہیں، جن کی لاشیں، جن کی میتیں اب بھی وہاں پر رکھی گئی ہے، اور ان کا ڈیمانڈ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان وہاں آ جائے، تو ان سے دلی ہمدردی، ان ماؤں بہنوں سے، ان بھائیوں سے جو شہید ہو چکے ہیں، جن کے گوشت جگر ان سے الگ ہو چکے ہیں، اور کتنی بے دردی سے، یعنی ان 10 بندوں کا مجھے تو کنفرم نہیں کہ سب کو ذبح کیا گیا ہے، لیکن سنا ہے کہ سب کو ذبح کیا گیا ہے۔ جو حالات سوات میں تھے، وزیرستان میں تھے، اسی طرح ان کو ذبح کر دیا گیا ہے۔ اور اللہ کی قسم، یہ ویڈیو میں کسی فرقہ واریت سے ہٹ کر میں بنا رہا ہوں۔ میرا نام سید کامران ہے، میں مطلب مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی میں سنی ہوں، یہ شیعہ ہے، لیکن ہم سب بھائی بھائی ہیں، یہ میرے مسلمان بھائی ہے۔ یہ فرقہ واریت میں ہم کو کس نے دھکیلا ہے؟ اسرائیل، یہودیوں اور یہ امریکہ، کرسچن وغیرہ نے ہمیں ان فرقہ واریت میں ڈالا ہوا ہے، تاکہ آپس میں ہم لڑ پڑے اور ایک دوسرے کو مارے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم عمران خان پرائم منسٹر نہیں تھا، اس ٹائم زرداری کی گورنمنٹ تھی، جب آج سے مطلب 10-12 سال پہلے وہاں پر وہ ہوا تھا نا، اٹیک ہوا تھا ہزارہ کمیونٹی کو، ہر ٹائم ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، تاریخ گواہ ہے۔ پختونخوا کو بھی نشانہ بنایا گیا اور بلوچستان، یہ دونوں ٹارگٹ تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس ٹائم عمران خان صاحب کی پشاور پختونخوا میں بھی گورنمنٹ نہیں تھی، مجھے یاد ہے اے این پی کا دور تھا، اور پی ٹی آئی پیپلز پارٹی سے اے این پی کی کولیشن گورنمنٹ تھی۔ اے این پی پختونخوا میں تھی اور پیپلز پارٹی پورے وہ تھی پاکستان میں۔ تو یہ اس ٹائم کے یوسف رضا گیلانی جو پرائم منسٹر ہے، وہ ڈسکوالیفائی ہوئے تھے، یا ان پر جو الزام کرپشن کے تھے، جو بھی تھے، اس کے بعد ان کو ہٹا کر پھر راجہ پرویز اشرف کو ٹیمپرری یا جو بھی تھا ان کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا تھا۔ تو اس ٹائم ہزارہ برادری پر جو دھماکہ ہوا تھا، ان کی لاشیں اسی طرح سردیوں میں پڑی ہوئی تھی، اور بچے، بوڑھے، نوجوان اور مائیں بہنیں ان کے ساتھ تھی۔ تو اس ٹائم عمران خان، مجھے یاد ہے کہ نہ ان کی گورنمنٹ تھی، نہ ان کی گورنمنٹ تھی، نہ یہ پرائم منسٹر تھا، نہ ان کی کسی ایک صوبے میں گورنمنٹ تھی، لیکن یہ وہاں پر گیا اور تعزیت ان سے کی، دلی ہمدردی تھا، اس لیے گیا کہ عمران خان صاحب ایک اچھے بندے ہیں، ان کے دل میں بھی دکھ درد ہوتا ہے۔ لیکن آج جب خان صاحب میرا لیڈر، دیکھیے، میں نے پہلے بھی کہا کہ میں تذلیل نہیں کر رہا، بس میرا دل خفا ہے، کیونکہ میں نے ووٹ دیا ہے عمران خان صاحب کو۔ عمران خان صاحب میرے لیڈر ہیں، میں نے ان کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہے، دھرنوں میں ہم اس کے ساتھ تھے، یہ جب بھی تھے، ڈی چوک، اپارا چوک، ہر جگہ۔ اور میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو کسی کو تو ویریفیکیشن کر کے، لیکن میں صرف اس لیے خان صاحب سے کہ ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، میرا ایک میسج ہے کہ خان صاحب، ابھی یہ لوگ ایسے مطلب شہید ہو چکے ہیں، اور ان کو ذبح کر دیا گیا ہے، ان کے گلے کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سر ان کے بدن سے، تن سے جدا ہو چکے ہیں۔ جب آپ ان کے لیے نہیں جا سکتے، تو کل یہ حادثات یہ ہم پر بھی آ سکتے ہیں۔ میں بھی اس طرح کسی کا شکار، ہمارے جتنے کارکن ہیں پختونخوا میں ہیں، پورے پاکستان میں جہاں پر بھی ہے، اگر اس طرح آپ وہاں نہیں جا سکتے، میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ان کا ڈیمانڈ کیا ہوگا،
ان کا ڈیمانڈ خان صاحب یہ ہوگا کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ آپ سے پیسے نہیں مانگتے، یہ بہت قریب لوگ ہیں، وہاں پر چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، معصوم، ان کی مائیں وہاں پر بیٹی، ان کی بہنیں ہیں، کسی کی بیویاں ہیں، وہ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس طرح نیوزی لینڈ میں جمعے کے دن مسجد کے اندر مسلمانوں پر ایک اٹیک ہوا، مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، تو فوراً نیوزی لینڈ کی فیمیل پرائم منسٹر ہے وہاں، وہ وہاں گئی اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی ہمدردی کو دیکھو نا، حالانکہ وہ تو کرسچن ہے، کافر لوگ ہیں، ان کو پیار دیا، ان مسلمانوں کے جو گھر والے، جو بیویاں تھی، جو مائیں تھی، جو سسٹرز تھی، ان کو گلے لگائے اور رو رہی تھی، اور ان ایسا مطلب وہ ان کے ساتھ شو کیا کہ میرا فل سپورٹ آپ لوگوں کے ساتھ ہے، میں پرائم، یعنی وہ ایسی تھی کہ ایک پرائم منسٹر نہیں تھی، پرائم منسٹر آپ نیوزی لینڈ نہیں لکھ رہی تھی. تو خان صاحب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ، آپ ظلم کے خلاف اٹھے ہیں، اور ظلم کے خلاف آپ نے ہمیشہ ایکشن لیا ہے، اور مدینہ کی ریاست پاکستان کو بنانا چاہتے ہیں. انشاءاللہ اب بھی ہماری دعائیں ہے، لیکن اس بات پر پتہ نہیں کس نے آپ سے کہا کہ وہاں پر مت جاؤ. زلفی بخاری صاحب کو آپ نے بھیجا، ریئلی آئی ایم ویری سیڈ. ان کو تو بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. شیخ رشید صاحب تو جیسے بھی ہے اچھے انسان ہے، زبردست، آئی لو شیخ رشید صاحب، لیکن زلفی بخاری صاحب تو ان بیچاروں کے وہ کیا کہتے ہیں نا کہ ان کے زخموں پر نمک چھیڑ دیا اس نے. یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ ان سے کہہ رہا تھا ویڈیو میں خود کہ اگر پرائم منسٹر آ جائیں تو کیا فائدہ ہو، اس سے کیا فائدہ ہوگا. بھائی پیدے کی بات نہیں ہے، جب کسی کا گوشت جگر ان سے الگ ہو جاتا ہے نا، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا شوہر، یہ اسی وقت صرف انہی انسان کو یہ دکھ درد فیل ہوتی ہے محسوس. زلفی بخاری صاحب، آپ کو شاید آپ کے خاندان میں کوئی فوت نہیں ہو چکا ابھی تک، اس لیے، اور پھر اتنی بے دردی سے بھی کوئی قتل نہیں ہوا جس طرح ہزارہ برادری کے لوگ کو بے دردی سے قتل کیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے. یہ احساس آپ کو تب ہوگا جب آپ کی فیملی میں کوئی ٹارگٹ ہو جائے گا، اللہ نہ کرے. لیکن خان صاحب، میرے پی ٹی آئی کے کارکن ورکرز اگر وہ میرے یہ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوں گے، لیکن میں کائنڈلی ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں یہ طریقہ تو عمران خان صاحب نے ہمیں سکھایا ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. تو خان صاحب اس وقت پرائم منسٹر ہے کیونکہ خان صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ جب مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دے رہی تھی، فرض کرو اس ٹائم پاکستان کا بادشاہ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم ہوتے تو کیا کرتے. حالانکہ اس سے پہلے بھی لوگ آئے، مشرف آیا تھا، زرداری، نواز شریف، چلو وہ تو نہیں جاتے، وہ تو بغیرت ہے، سارے بغیرت تھے اور ہے، لیکن خان صاحب تو بغیرت نہیں ہے نا. اس لیے ہم ان کے اپنے کارکن کیوں رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے. اگر آپ کو، آپ کے اوپر کوئی پریشر ہے آپ پر آرمی کی جس، میں کسی کو کریٹیسائز نہیں کر رہا، کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، آپ کو کوئی کہہ رہا ہو کہ مت جاؤ، تو اس میں کیا بات ہے. وہ آپ نہ ان کو پیسے دو، کچھ بھی مت دو، آپ صرف جائے ان سے کہو کہ آپ میرے بھائی ہے، ان کے ساتھ بیٹھو. جس طرح یہ بلاول اور مریم گئی ہے، حالانکہ میں بلاول اور مریم، ان کے فیملی والوں نے ان کے خاندانوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، یہ پاکستان کے دشمن ہے، یہ ٹیررسٹ ہے. مریم بلاول، سارے، نواز شریف، شہباز شریف، کسی کو میں پاکستان کا جنون لیڈر ان کو نہیں سمجھتا. صرف پاکستان میں دا بیسٹ پرسن جو قائد اعظم کے بعد آئے تھے وہ جنرل ایوب خان تھے، حالانکہ میں نے نہ ان کو دیکھا تھا، نہ میں فیدا ہوا تھا. اور ایوب خان کے بعد ہم نے صرف لاسٹ ہوپ آف پاکستان عمران خان صاحب کو دیکھا تھا. لیکن یہ حکومت وقت، حاکم وقت جو ہوتا ہے نا، ان کو چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر رات مدینے کے گلیوں میں گھومتے تھے، خود خلیفہ وقت تھے، بادشاہ تھے، امیر تھے،
کہ کوئی بھوک سے کسی کو کیا تکلیف ہے، لوگوں کے احوال وہ چیک کر رہا تھا. خان صاحب، آپ مجھے اب بھی یاد ہے کہ ایک لڑکی نے آپ کو دھرنے کے دوران ایک خط بھیجا تھا کہ خان صاحب ابھی تو آپ پرائم منسٹر نہیں ہے، جب آپ پرائم منسٹر بن جائیں گے تو ہم آپ سے کیسے ملیں گے. تو آپ نے کہا تھا میں جس طرح آج بھی ایک عام انسان ہوں، میں پرائم منسٹر بننے کے بعد بھی میں ایک عام ہی انسان رہوں گا اور آپ سب مجھ سے مل سکتے ہیں. تو ابھی اللہ خیر کرے، ابھی آپ جا سکتے ہیں، جائیں جہاں پر وہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ڈیمانڈ کیا ہوگی ان سے، بس صرف آپ جائیں ان سے. اور یہ بہت ہی مشکل بات ہے کہ کسی کی لاش پڑی ہو